بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ احوال چترال و گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ناصر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ احوال چترال و گلگت بلتستان میں ہم نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ چترال سے بھی دونوں ریجن سے ہم وہاں کی سیاسی اور علاقائی صورتحال آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے گلگت بلتستان کی بات کریں تو نگران وزیر اعلیٰ کو منتخب ہوئے 23 دن ہو گئے، مگر کابینہ اب تک تشکیل نہیں دے پائے، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن نے 24 جنوری کو جنرل الیکشن ڈے قرار دیا تھا اور گزشتہ روز آل پارٹیز اجلاس میں الیکشن ڈے منسوخ کر دیا۔ تاہم جنرل الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، ہاں مگر بلدیاتی انتخابات فروری میں کرانے کا اعلان برقرار ہے۔ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سینئر صحافی تجزیہ کار امتیاز علی تاج صاحب کو۔ امتیاز علی تاج صاحب، آپ کو احوال چترال و گلگت بلتستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی نوازی، شکریہ، تھینک یو۔ سر، یہ بتائیے گا، نگران کابینہ عمل اب تک مکمل نہیں ہو سکا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمہ کیوں طول پکڑ گیا؟ پس پردہ محرکات محض قیاس آرائیاں ہیں یا حقائق ہیں؟ جو صورتحال ہے گلگت بلتستان کی اس وقت، بات یہ ہے کہ جو بڑے فیصلے کرنے والے ادارے ہیں یا افراد ہیں ان میں انڈرسٹینڈنگ ابھی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہر ایک کے اپنے ریکمنڈڈ لوگ ہیں، وہ ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے اس کی اپوزیشن بھی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ جو اتھارٹی ہے اس کو مکمل طور پر یہ آزادی نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنے مرضی سے نگران کیبنٹ کے جو وزراء ہے ان کا چناؤ عمل میں لایا جائے۔ تو بدقسمتی سے تقریباً 20 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک یہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ریٹرننگ آفیسر ان کو تعینات کر دیا گیا ہے، الیکشن شیڈول بھی جاری ہونے کے بعد دوبارہ پسپون بھی ہوگا، لیکن ابھی تک نگران حکومت کا جو ہے وجود مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکا۔ یہ بتائیے گا، نگران وزیر اعلیٰ کو کہیں متنازع بنانے کی کوئی سازش ہے یا پھر نگران وزیر اعلیٰ توقعات کے برعکس ثابت ہوئے؟ نہیں، میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں، نگران وزیر اعلیٰ اگر کوئی کچھ انہوں نے اچھا اسٹینڈ لیا ہے اور اپنے موقف میں ثابت قدم رہے ہیں اور اپنی بات منوانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے بھی اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ ادروائز اگر کوئی پہلے جیسے نگران وزیر اعلیٰ ہوتا جو صرف انگوٹھے لگا کر فیصلوں کا اختیار کہیں پہ وفات پورے ہوتا تو پھر وہ شاید بہت پہلے فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن وزیر اعلیٰ نے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کئی محفلوں میں انہوں نے احتجاجاً انہوں نے چائے بھی نہیں پی اور وہاں پہ انہوں نے بہت سخت احتجاج کیا، رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے قانون کے مطابق، لیکن مجھے اس کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ امتیاز علی تاج صاحب، الیکشن کمیشن نے 24 جنوری کو جنرل الیکشن ڈے ڈکلیئر کر دیا تھا، پھر فروری میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا، جبکہ گزشتہ روز آل پارٹیز کانفرنس میں جنرل الیکشن کی دی گئی تاریخ کو معطل کر دیا۔ کیا اب بلدیاتی انتخابات بھی کینسل ہوں گے؟ دیکھیں، بلدیاتی انتخابات کچھ اس میں تاخیر میں پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے، تو پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے جو انتخابات ہیں اس سے کروانے کے کچھ ہی دنوں میں یہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ماضی میں پریکٹس رہی ہے، پہلے اسمبلی کے انتخابات ہوتے تھے نگران دور میں، اس کے بعد جو انتخابات ہوتے تھے بلدیاتی، تو یہ تسلسل پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس دفعہ بھی انہوں نے یہ اس طرح کا شروع بنایا ہے، جیسے کہ ہماری بات بھی ہوئی کئی دفعہ ان سے، الیکشن کمیشن کے جو عہدیداران ہیں ان سے، وہ پہلے سے یہ کہتے رہے کہ پہلے ہم اسمبلی کے انتخابات کروائیں گے، کچھ معمولی وقفے کے بعد جو ہے ہم گلگت بلتستان کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کا تاریخ کا اعلان کریں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی بڑی سنجیدہ ہے حکومتیں تو غیر سنجیدہ تھی، لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اور الیکشن کمیشن ہے ان کی بھی کچھ زیادہ دلچسپی نظر آ رہی ہے الیکشن کروانے میں، کیونکہ اگر یہ بلدیاتی یہ نگران سطح میں یہ انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، جس طرح ماضی میں نہیں ہوئے۔ 2009 میں مہدی شاہ صاحب ناکام رہے، اس کے بعد حفیظ صاحب آئے، وہ بھی دعوے کرتے رہے، کئی تاریخیں دیتے رہے، وہ بھی الیکشن کروانے میں ناکام رہے۔ خالد خورشید صاحب نے بھی ماضی کے جو حکمران تھے انہی کے نقش قدم پر چل کر بلدیاتی اداروں کو تالے لگائے۔ اس کے بعد حاجی گوبر صاحب آئے، وہ بھی مکمل طور پر ناکام رہے، ان کی بھی کوئی دلچسپی نظر نہیں ہے، نہ صرف حکمرانوں کی دلچسپی اس میں نظر نہیں ہے بلدیاتی انتخابات کے، بلکہ 2021 میں چیف کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کا الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا، مگر الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے۔ اس وقت ایک منتخب حکومت موجود تھی،
ابھی تو نگران حکومت ہے اور پھر جنوری فروری میں تو بالائی علاقے میں برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ٹرن آؤٹ کیا رہے گا؟ کیا بلدیاتی انتخابات کا اعلان عجلت میں نہیں کیا گیا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ایک قانونی ایک پابندی ہے کہ جو انتخابات ہیں اس کا باقاعدہ طور پر پہلے ایک ڈیٹ جاری کیا جائے، اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹی سے، چونکہ گلگت بلتستان میں اس دفعہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن ایکٹ 2014 کے تحت وہ جماعتی بنیادوں پر ہو رہے ہیں، تو اس لیے پھر اس کے لیے بھی سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے کر یہ نئے شیڈول کا اعلان ہونا تھا، جس طرح اسمبلی کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ تو اب لیکن یہ قانونی پابندی تھی اور اس تاثر کو ظاہر کرنا تھا کہ الیکشن بلدیاتی کروانے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے تیار نہیں ہے یا وہ سنجیدہ نہیں ہے، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر الیکشن کمیشن نے حالات کو غیر موزوں سمجھنے کے باوجود بھی یہ شیڈول جاری کیا۔ اب میرے خیال میں سیاسی جماعتوں سے صرف رائے لی جائے گی، پھر اس کے تناظر میں یہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے، کیونکہ اس وقت تمام تیاریاں جو ماضی میں نہیں تھی وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ اب تو کوئی بلدیاتی انتخابات تاخیر میں ڈالنے کا کوئی جواز بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے امکان نہیں ہے کہ الیکشن بلدیاتی وہ بھی ہوں گے، لیکن ایک ہفتے یا 2-4 دنوں کی تاخیر میں۔ امتیاز علی تاج صاحب، میرا سوال پھر وہی ہوگا کہ جنوری اور فروری میں بالائی علاقے برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ٹرن آؤٹ کیا رہے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقیناً یہ بات تو ہے، آپ کی بات درست ہے کہ اگر اس موسم میں گلگت بلتستان میں انتخابات کروائیں گے تو چونکہ آگے جنوری ہے، جنوری میں بارشیں بھی ہوں گی، برف باری بھی ہوگی، سڑکیں بند ہوں گی، لینڈ سلائڈنگ ہوگی، عملہ جو پولنگ عملہ ہے وہ بر وقت وہاں پہنچ نہیں سکے گا، عمر رسیدہ لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا لائنوں میں کھڑا کرنے کا، کیونکہ ٹمپریچر اس وقت مائنس میں ہے، جگہ جگہ برف باری ہے اور برف جمی ہوئی ہے سڑکوں پر بھی، تو چلنا پھرنا بھی اور کمپین چلانے کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہوں گی۔ تو اس لیے یہ نقصانات تو اپنی جگہ پہ ہیں، مشکلات تو ہیں اور سخت موسم ہے۔ اگر یہ معتدل موسم میں اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں مئی میں، اپریل میں، تو پھر میرے خیال میں جو ٹرن آؤٹ زیادہ رہے گا، زیادہ لوگوں کا جوش خور نظر آئے گا، کمپین کرنے میں سیاسی جماعتوں کو آسانی ہوگی، آزاد امیدواروں کو آسانی ہوگی، پبلک تک رسائی ملے گی، منشور اور اپنا نفذ العین جو ہے پبلک تک پہنچانے میں، ان کو کنونس کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ بات تو درست ہے اپنی جگہ۔ بہت شکریہ امتیاز علی تاج صاحب، اس اہم موضوع پر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ بھی کر رہے تھے اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو احوال گلگت بلتستان سے آگاہ کیا۔ اب رخ کرتے ہیں ذرا چترال کا۔ چترال میں کلکٹک تا چترال روڈ NA5 کے لیے ٹینڈر جاری۔ NHA کی بڑی پیش رفت۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی چترال نے چکدرا ایکسپریس وے کے اہم حصے کلکٹک تا چترال روڈ N45 سیکشن 3 کے بہتری اور توسیع کے لیے باضابطہ طور پر ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سابق رکن قومی اسمبلی شہزادہ افتخار الدین کا کہنا ہے کہ 48 کلومیٹر طویل اس منصوبے پر تقریباً 11 ارب روپے لاگت آئے گی۔ منصوبے کا مقصد چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے محفوظ، معیاری اور بہتر زمینی رابطہ فراہم کرنا ہے، جس سے نہ صرف سفر کا دورانیہ کم ہوگا بلکہ سڑک حادثات کے خدشات میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا، سیاحت کے شعبے میں بہتری آئے گی اور مقامی آبادی کو بہتر سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے ٹینڈر کے اجراء کو چترال کی مجموعی ترقی کی جانب ایک اہم اور خوشائند پیش رفت قرار دیا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اپر چترال سے ایک خبر شامل کریں۔ اپر چترال میں مقیم افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ مکمل۔ اپر چترال میں مقیم افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ مہاجرین کی دوسری کھیپ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فراہم کردہ گاڑیوں میں چترال لیویز کی سیکیورٹی نگرانی میں بنی سے تورخم بارڈر کی جانب روانہ ہوئی، جہاں انہیں باقاعدہ طور پر افغان حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ رخصتی کے موقع پر ایک مختصر مگر پراسرار تقریب منعقد ہوئی، جس
جس میں محمد عمران خان صدر اسماعیلی ریجنل کونسل، اپر چترال امتیاز عالم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف محمد انور خان، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حمید اللہ خان، جنرل سیکریٹری ٹریڈ یونین بنی ذاکر محمد زخمی سمیت دیگر سرکاری عہدیداران اور مقامی رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران افغان مہاجرین کو رخصت کرتے وقت مقامی عوام اور انتظامی افسران کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ طویل عرصے سے اپر چترال میں بالخصوص بنی میں مقیم افغان خاندان اپنے چترالی دوستوں، ہمسایوں، بچوں اور ہم جماعتوں کو اور کاروباری ساتھیوں سے جذباتی الوداع کے بعد روتے ہوئے جدا ہوئے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد عمران خان نے صوبائی حکومت کی جانب سے وطن واپسی کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات پر روشنی ڈالی اور واپس جانے والے افغان بچوں میں تحائف بھی تقسیم کی، اور واپس جانے والے افغان مہاجرین نے اپر چترال انتظامیہ اور مقامی آبادی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چترال میں قیام کے دوران انہیں بھرپور تعاون، عزت اور بھائی چارے کا ماحول ملا۔ انہوں نے بونی کے عوام کی مخلصانہ روایات اور حسن سلوک کو سراہتے ہوئے ان کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ نوجوان طالب علم وجاہت کی تدفین مستوج سوگ میں ڈوب گیا۔ مستوج میں ایف سی پی ایس مستوج کے طالب علم وجاہت ولد محمد عباس کی اچانک وفات پر پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ پیر کی شام پشاور سے مرحوم کی میت مستوج خاص لائی گئی، جہاں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اسے آبائی گاؤں مستوج میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں مرحوم کے والد محمد عباس، قریبی رشتہ داروں، اساتذہ اور ساتھی طلبہ کے علاوہ 144 ونگ کے ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل طاہر اسلم، ڈپٹی کمشنر عمران خان، حمید اللہ، ایس ایم جاوید، ایس ایم 144 ونگ فاروق اور علاقے کے معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار اور فضا غمگین دکھائی دی۔ انتظامیہ کے مطابق وجاہت 14 دسمبر کی شب پشاور میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ کم عمری میں اس طرح اچانک وفات کو نہ صرف اہل خانہ بلکہ تعلیمی حلقوں کے لیے بھی ایک بڑا صدمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ نماز جنازہ اور تدفین کی کارروائی مکمل احترام اور پروٹوکول کے ساتھ انجام دی گئی۔ چترال دیر موٹر وے پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت۔ پشاور ڈپٹی سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سریہ بی بی نے ایم این اے صوبت اللہ، ایم پی اے یامین خان اور مالاکنڈ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے دیگر پارلیمنٹیرینز کے ہمراہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل خان افریدی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کے اہم ترقیاتی منصوبوں بالخصوص چترال دیر موٹر وے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پارلیمنٹیرینز چترال کی موٹر وے کی علاقائی اہمیت، سفری سہولیات میں بہتری، معاشی سرگرمیوں کے فروغ اور سیاحت کے امکانات پر روشنی ڈالی اور وزیر اعلیٰ کو منصوبے کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے متعلقہ محکموں اور انتظامیہ کو ہدایت جاری کی کہ چترال دیر موٹر وے پر جلد از جلد عملی کام شروع کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ منصوبے پر پیش رفت میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محمد سہیل خان افریدی نے مزید کہا کہ چترال دیر موٹر وے صوبے کے اہم ترین ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہے، اس لیے منصوبے کی روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت سے انہیں باقاعدگی سے آگاہ کیا جائے۔ 75 سالہ بزرگ شہری کی نئی شادی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں خوبصورت مثال۔ چترال کے علاقے اٹانی ایون سے تعلق رکھنے والے تقریباً 75 سالہ بزرگ نور محمد نے نئی شادی کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی ایک خوبصورت مثال قائم کر دی۔ اس اقدام نے نہ صرف لوگوں کو حیران کیا بلکہ معاشرے کو یہ پیغام بھی دیا کہ نیک نیت ہو تو عمر کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ نور محمد کا آبائی گاؤں شگنوش اویر ہے، تاہم وہ ہجرت کر کے اٹانی ایون میں مقیم ہے۔ یہ شادی دوبارہ اویر گاؤں میں ایک 50 سالہ سے زائد عمر کی خاتون سے انجام پائی۔ بزرگ کے اس فیصلے کو عوامی حلقوں میں سراہا جا رہا ہے اور اسے نوجوان نسل کے لیے ایک مثبت اور اصلاحی پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ آغا خان سکول دولومچ میں لرننگ ایکسپو 2025 کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ آغا خان سکول دولومچ میں لرننگ ایکسپو 2025 کا کامیاب انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد طلباء و طالبات میں 21ویں صدی کی بنیادی مہارتیں یعنی تخلیقی صلاحیت، تنقیدی سوچ، ابلاغ اور 4CS تعاون فروغ دینا تھا۔ ایکسپو میں جماعت اول سے ہفتم تک کہ تمام طلباء نے بھرپور شرکت کی اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف تعلیمی پروجیکٹس پیش کیے۔ اس موقع پر طلباء کے والدین سمیت 500 سے زائد افراد نے شرکت کی، جو اسکول اور
کمیونٹی کے درمیان مضبوط تعلق کا مظہر ہے۔ افتتاحی تقریب کا آغاز کلاس ہفتم کے طالب علم ابو بکر کی تلاوت کلام مجید سے ہوا، جس کا ترجمہ کنزا نے پیش کیا، جبکہ اہانہ سلطان نے پرسوز انداز میں نعت رسول مقبول پیش کی۔ بعد ازاں پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کلچر گروپ نے قومی ترانہ پیش کیا۔ پرنسپل ختیجہ بی بی نے ایونٹ کے اعراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ پلیٹ فارم طلبہ میں اعتماد، ابلاغ اور فکری صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ فیتا کاٹنے کے بعد مہمانوں نے نمائش میں پیش کیے گئے 94 پروجیکٹس کا دورہ کیا۔ طلبہ نے سائنس، ریاضی، اردو، انگریزی، اسلامیات، سوشل اسٹڈیز، ICT اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آرٹ اور موسیقی جیسے موضوعات پر کم لاگت مواد سے بنائے گئے ماڈلز اور پریزنٹیشنز پیش کی اور 3.5 گھنٹے تک مہمانوں کو اپنے پروجیکٹس کے بارے میں آگاہ کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ احوال چترال و گلگت بلتستان کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ میزبان محمد ناصر کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔